سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 180. کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، اذا جب. اب اذا ہے تو ماضی کی بات کے مستقبل کی. حضر حاضر ہونے لگے، احدکم ایک کو تم میں سے، الموت موت، ان یہ کہ ترکا وہ چھوڑ کر جا رہا ہو. مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا. خیرن مال، الوصیت وصیت، اب خاص وصیت ہے یہ، للوالدینی لیے یا واسطے والدین کے، والاقربین اور قرابت دار، بالمعروف. بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بھلے چنگے طریقے سے، دستور کے مطابق، جو اس وقت زمانے کے نارمز ہیں اس کے مطابق. ساتھ معروف کا آپ ترجمہ معروف یا بھلے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. حقاً ایک حق ہے، علی اوپر، المتقین سارے کے سارے تقوی کرنے والوں کے. فمن پس جو، بدلہ بدل دے اس کو، بعد ما جو، سمعہ سن چکا اس کو، یعنی وصیت اس نے سن لی اور پھر بعد میں اس کو بدل دے. فَإِنَّمَا پس اِنَّا بے شک ما صرف، اسمہ گناہ اس کا. کس کا گناہ؟ جو اس کو بدل دے. علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، یبدلونہ یا پہلا یا کس کے لیے؟ مضارع کی علامت وہ، روٹ ورڈ با دال لام بدل، وہ بدل دیتے ہیں اس کو. یبدلونہ یعنی دوز who change or alter it. انا بے شک اللہ سبحانہ تعالی، سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے. دوبارہ سے دیکھیے آیت. لکھ دیا گیا اوپر تمہارے جب حاضر ہونے لگے کسی ایک کو تم میں سے موت کے، یہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہو مال، وصیت واسطے والدین کے اور قرابت داروں کے، ساتھ بھلے طریقے یا معروف یا دستور کے مطابق. ہاں ایک حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے. پس جو بدل دے اس کو، بعد جو سن چکا اس کو، پس بے شک گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے جو وہ بدل دیتے ہیں اس کو. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن پس جو، خافا خوف کرے، ڈر جائے، من محسن، واو سوادیا تو وصیت کے لیے آ گیا اور میم ساتھ ہو گیا تو وصیت کرنے والا. ٹھیک ہے. پس جو ڈر جائے کسی وصیت کرنے والے سے، جنفن جیم نون فا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، کسی طرف داری کا. اور اگر میں کسی ایک طرف جھک جاتی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کسی ایک کی طرف داری کر رہی ہوں.
پس جو ڈر جائے خوف کرے کسی وصیت کرنے والے سے طرفداری کا او یا اسمن ایک گناہ کا فاصلح پس صلح کروا دے، ریکنسائل کروا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا پس نہیں، اسم گناہ علیہ اوپر اس کے، انا بے شک اللہ سبحانہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پس جو بدل دے اس کو بات جو وہ سن چکا اس کو، پس بے شک گناہ اس کا اوپر ان لوگوں کے جو وہ بدل دیتے ہیں اس کو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو ڈر جائے یا خوف کرے کسی وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، پس وہ صلح کروا دے درمیان ان کے، پس نہیں گناہ اوپر اس کے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ جو کچھ آیات ہیں آگے روزے کے متعلق ہیں۔ قرآن میں صرف ایک جگہ یہ چند آیات صرف روزے کے لیے ہیں، اس کے بعد کہیں ذکر نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم اوپر تمہارے، الصیام روزے، کما طرح جو کتبہ فرض کر دیے گئے یا لکھ دیے گئے، دونوں ہو سکتا ہے۔ جب بھی کتبہ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب فرض کر دیے گئے یا لکھ دیے گئے، یعنی they have been ordained upon you۔ علا اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، من قبلکم پہلے سے تمہارے، لعلکم شاید تم یا تاکہ تم، تتقون تم تقوی کرو، ایامن چند دن، معدوداتن گنتی کے، معدوداتن گنتی کے یا گنے چنے۔ روٹ ورڈ عین دال دال، عدد کہتے ہیں گنتی کو یا شمار کرنے کو۔ کلیئر ہو گیا گنتی کے یا گنے چنے کیوں؟ کیونکہ اس کا روٹ ورڈ عین دال دال گنتی کرنا یا شمار کرنا۔ فمن پس جو، کانا وہ ہے، منکم تم میں سے، مریضن ایک مریض، او یا علا اوپر، سفرن ایک سفر کے، فعدتن پس گنتی یا تعداد، پس ایک گنتی یا تعداد، جیسے ہم بولتے ہیں نا کتنے عدد ہے تو اسی سے ریلیٹ کیجئے، بس ایک گنتی یا تعداد، من سے، ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، وا اور، علا اوپر، الذین ان لوگوں کے جو، یطیقونہ یا وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، روٹ ورڈ وہ لوگ جو وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن ایک فدیہ، طعام کھانا، اب بتا رہے ہیں کہ فدیہ کیا ہے، مسکین مسکین کو، فمن پس جو، تطوع اس کا روٹ ورڈ ہے تو واو عین، خوشی مرضی پسند یا رغبت، خوشی مرضی پسند یا رغبت، پس جو خوشی سے کرے یعنی والنٹیرلی کرے، زبردستی نہ کرے، خیرن کوئی کام کوئی والنٹیرلی کر رہا ہو تو وہ زبردستی سے تو نہیں نہ کر رہا ہوتا ہے، خوشی سے رغبت سے کر رہا ہوتا ہے، خیرن کوئی بھی بھلائی، فہوا پس وہ، خیر لہ خیرن بہتر ہے، لہو واسطے اس کے،
اب خیر کے آج ہم نے 3 مطلب پڑھے ہیں. کسی جگہ مال آتا ہے، کسی جگہ کیا آتا ہے، بھلائی آتا ہے، کسی جگہ بہتر آتا ہے. وَأَنْ اور یہ کہ تَصُومُوا تم روزہ رکھو، خیر بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے. شہر مہینہ، رمضان رمضان کا. آپ دیکھیے ایک مہینے کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. الذی وہ جس میں انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، فیہ اس میں. ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ رمضان کے مہینے کی طرف. القرآن قرآن، ہدن ایک ہدایت ہے، للناسی لیے یا واسطے لوگوں کے، وبینات اور کچھ نشانیاں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور کیا؟ فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی یا پیمانہ. فرقان کا آپ فرقان بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بریکٹ میں لکھیے کسوٹی پیمانہ. روٹ ورڈ فا را قاف، یعنی وہ چیزیں جو ابتدا میں ملی جلی ہوئی تھیں ان کو پھاڑ کے علیحدہ کر دینا. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ کس کس چیز کو علیحدہ کرتا ہے؟ نیکی اور گناہ کو، حلال کو اور حرام کو، رب پسند کو اور رب ناپسند کو. فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہرا مہینے کو. اب الشہرا تو کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. فَلْيَصُمْهُ اب اس کو بریک کیجئے. فا کس کے لیے؟ پس. لام جو ہے نا لام تاکیدی ہے، سٹریس کے لیے ہے، چاہیے. اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ لام کا چاہیے، لام تاکیدی ہے یہ. پس چاہیے. اب آگے یا کی کیا؟ یا کس کو سگنیفائی کرتا ہے؟ مضارع کی علامت ہے. پس چاہیے یا وہ. اب آگے سواد واو میم. سوم کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا. کلیئر؟ اس کا کس کا؟ رمضان کے مہینے کا. فا پس کے لیے لام تاکیدی، یا وہ آگے روزہ رکھے ہو اس کا. ومن اور جو کانا وہ ہے، مریضن ایک مریض، او یا علا اوپر، سفرن ایک سفر میں. فعدتن پس ایک گنتی، ایک تعداد، من ایام اخر دنوں میں دوسرے. اخر کہتے ہیں دوسرے کو. یہ تخفیف کیوں دے دی گئی؟ یریدو وہ چاہتا ہے، را واو دال وہ چاہتا ہے یا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ، بکم ساتھ تمہارے، الیسرا. یسر یا سین را کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسانی، نرمی، سہولت. وہ ارادہ کرتا ہے ساتھ تمہارے آسانی، نرمی، سہولت کا. وا اور لا نہیں، یریدو وہ ارادہ کرتا، بکم ساتھ تمہارے، الاسرا تنگی کا، عین سین را. وَلِتَكْمِلُوا واو زبر وا اور لام ذلی لیے یا تاکہ، تا تم. آگے اردو کے ورڈ مکمل سے ریلیٹ کیجئے، کاف میم لام. تاکہ تم سب مکمل کرو. عدت گنتی. وَلِتَكْبِرُوا وا اور لام تاکیدی، چاہیے. تا کس کے لیے؟ تم کے لیے. کاف با را کس کے لیے؟
بڑائی کے لیے، تاکہ تم، اور چاہیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اعلیٰ اوپر، ما جو ہداکم ہدایت دی تم کو۔ کس بیسس پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی؟ وَلَعَلَّكُمْ، اور شاید تم، یا تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھیے۔ مہینہ رمضان کا وہ جس میں اتارا گیا، انزلہ اتارا گیا، بیچ اس میں قرآن، ہدن ایک ہدایت، للناسی واسطے لوگوں کے، بینات کچھ روشن نشانیاں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان، پیمانہ یا کسوٹی، فمن پس جو شاہدہ پائے تم میں سے، الشہرہ مہینہ، یعنی یہ مہینہ خاص مہینہ رمضان کا، فَلْيَصُمْہُ، فا پس کے لیے لام چاہیے یا مضارع کی علامت، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس کا، اور جو کانا وہ ہے ایک مریض اور اوپر ایک سفر میں، پس گنتی دنوں میں سے دوسرے، یریدو وہ چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی، نرمی، سہولت کا، اور نہیں وہ چاہتا ساتھ تمہارے تنگی کو یا سختی کو، اور لِتُکْمِلُوا تاکہ، یا شاید، اور نہیں سوری اس کا آپ کیجئے، یہ بھی لام تاکیدی ہی ہے، اپنا کریکٹ کر لیجئے، اور چاہیے کہ تم مکمل کرو، اور چاہیے کہ تم پورا کرو، تکمیل سے ریلیٹ کیجئے، واو زبر وا، اور لام چاہیے تا تم کے لیے، اور چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو، یا عدتن ایک گنتی، وَلِتُکْبَرُوا اور چاہیے کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اوپر جو ہدایت دی تم کو، اور شاید تم، یا تاکہ تم شکر کرو۔ کلیئر ہو گیا؟ سب نے اپنی کریکشن کر لی؟ لام جو ہے نا ادھر تاکیدی ہے، سٹریس دینے کے لیے، واو زبر وا، اور سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، عبادی، عبد کس کو کہتے ہیں؟ اور چھوٹی یا میرے کے لیے، بندے میرے، انی میرے بارے میں، ان سے یا بارے میں ہوتا ہے نا، اور چھوٹی یا ساتھ آ گئی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں، یہ جتنی چھوٹی یائیں یہ کس کے لیے آ رہی ہیں؟ متکلم می یا مائے کے لیے، قریبن قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، جیم واو با، اور الف کس کے لیے؟ میں کے لیے، دعوتا پکار کا، دعا کا، ادائی پکارنے والے کی، اذا جب، دعانی پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، نون کے نیچے زیر کو سرکل کرو، مجھ کو، کلیئر ہو گیا؟ پہلے مجھ کو یا میرے کے لیے چھوٹی آئی تھی، اور اب نون کے نیچے جو زیر ہے وہ میرے کے لیے آئے گا۔ دوبارہ سے دیکھیے، اذا اور جب، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، کاف زبر کا، تو ایک مذکر، عبادی بندے میرے، انی، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارے میں یا سے، میرے بارے میں، فَإِنِّي فا پس، انی بے شک میں، قریبن قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کا، دعا کا، ادائی پکارنے والے کی، یعنی سب پکارنے والوں کی، اذا جب، دعانی پکارتے ہیں مجھ کو۔ اب پھر سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا فا کس کے لیے؟ لام تاکیدی، پس چاہیے آئے گا،
یا وہ، جیم واو با، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، وہ سب جواب دیں۔ واو وا ہے نا آخر میں، یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ دائی، پکارنے والے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ لی واسطے میرے، وَلْيُؤْمِنُوا، وا اور لام کس کے لیے؟ تاکیدی، چاہیے، یا وہ، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، وہ مان لیں، بی ساتھ میرے، لعلکم ہم شاید وہ، یرشدون وہ رشد پائیں، را شین دال رشد یا ہدایت ایک ہی ہوتا ہے مطلب۔ سن رشد کو پہنچ گیا، اردو کا ورڈ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنی سن رشد کو پہنچ گیا، یعنی ایک سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ آیت۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَکَ کا سوال کریں آپ سے، عبادی بندے میرے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّی پس بے شک میں، قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکار کی، پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے مجھ کو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، فا پس کے لیے لام چاہیے یا مضارع کی علامت، واسطے میرے، اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں ساتھ میرے، تاکہ وہ رشد یا ہدایت پائیں۔ اوہلا، اب الف کے اوپر پیش ہے تو ترجمہ کس میں جائے گا؟ مجہول میں۔ حلال کر دیا گیا، لکم واسطے تمہارے، لیلتا راتوں کو، الصیامی روزوں کی، خاص راتیں، ہر رات نہیں خاص راتیں۔ الرفسو، رفسو کا مطلب ہوتا ہے رافاسا، اس کا مطلب آپ لکھ لیجئے بے حجابی، بے حجابی یعنی پردہ نہیں۔ اِلیٰ نسائکم، اِلیٰ طرف عورتوں کے تمہارے، ہنہ، اب ہنہ کس کی ضمیر تھی؟ مؤنث جمع کی، اب ہنہ ہوگا عورتوں کے لیے استعمال، وہ عورتیں، لباسن ایک لباس ہیں، لکم واسطے تمہارے، وَأَنْتُمْ اور تم، لباسن ایک لباس ہو، لہن واسطے ان عورتوں کے، انتم کس کے لیے؟ جمع مذکر حاضر، ایسے ہی ہے، اور ہنہ کس کے لیے ہے؟ جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، دونوں ضمائر ہیں۔ علمہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، انکم کے بے شک تم، کنتم تھے تم، تختنون، خا واو نون خیانت کے لیے، تم خیانت کرتے تھے، انفسکم جانوں سے تمہاری، فتابا توبہ ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے، تابہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، پس متوجہ ہوا، مہربان ہوا، علیکم اوپر تمہارے، وعفا اور معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت اردو کا ورڈ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پس مباشرت کرو ہنہ ان عورتوں سے، ہنہ کی ضمیر عورتوں کی طرف جا رہی ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ پس مباشرت کرو ان عورتوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتبہ لکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لکم واسطے تمہارے، وکلو، وکلو کا کیا ہوگا؟ اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک،
یتبینا، با یا نون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جائے، پرومیننٹ ہو جائے، واضح ہو جائے، کلیئر، ظاہر، پرومیننٹ، واضح، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے لکم، واسطے تمہارے، الخیطہ، خا یا توا کہتے ہیں عربی میں، یاد کر لیجئے دھاگے کو، دھاگا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ سوئی کی بھی عربی پڑھیں گے. دھاگا، الابیض کا کیا مطلب ہوگا؟ سفید. ایام بیس کے روزے کہتے ہیں نا سفید دنوں کے روزے. من الخیط الاسودی، من سے، خیطی دھاگے سے، اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالا. من الفجر، فجر سے، ثم، پھر، اتمو، پھر پورا کرو. کیا پورا کرو؟ الصیام، روزہ، الی اللیل، طرف رات کے، اور لا نہیں، تباشروہن، اس کا کیا ہوگا؟ تم مباشرت کرو، ہننا کیا کیا مطلب ہوگا؟ ان عورتوں سے. خالی تم مباشرت کرو نہیں لکھنا، ہننا کا بھی بتانا ہے. وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے، عین کافہ، فی المساجد، بیچ مسجد کے. تلکا، یہ، حدود اللہ، حدیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. فلا، پس نہیں، تقربوہا، قاف را با، پہلا تا کس کے لیے؟ تم کے لیے. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہا کی ضمیر حدوں کی طرف. پس نہ تم قریب جاؤ ان کے. کذالک، اسی طرح، یبین، وہ بیان کرتا ہے، وہ نمایاں کرتا ہے، وہ کھولتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیاتہ، نشانیاں اس کی، للناسی، لیے یا واسطے لوگوں کے، لعلہم، شاید وہ، یا تاکہ وہ، یتقون، وہ تقوی کریں. یہاں تک سبق مارک کر لیجئے. آج کے سبق میں لام تاکیدی کی سمجھ آئیے. ورڈ بڑا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ایک ایک حرف اینالائز کرو، فا پس کے لیے لام تاکیدی چاہیے، پھر آگے مضارع کی علامت دیکھیے، پھر روٹ ورڈ دیکھیے، تو انشاءاللہ تعالی ترجمہ آسان ہوگا. اور متکلم کے لیے کئی جگہ چھوٹی یا اور کئی جگہ نون کے نیچے کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ می یا مائے، میرے کے لیے، متکلم کے لیے. اور یہ کون سا والا ضمائر ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن، ضمائر متصلہ. اپنا سبق دھیان سے ریوائز کیجئے، 5 دفعہ کم از کم ریوائز کیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ کی ٹپس پہ ہوگا، کیونکہ آپ کو اب کافی قواعد اس کے سمجھ آ چکے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.